بیٹا جو ہے وہ عیسیٰ ہے، ماں جو ہے وہ ویسے بھی آپ نے دیکھی نہیں، ہم تو اکثر قرآن کو نہیں دیکھتے، وہاں مادر ہی لکھا ہوا ہے، وہاں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ مادر، سب کی مادر جتنے عیسائی ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، آپ کی دلیل کمزور ہے۔ کہتے جی دیکھو ماں ہے، بغیر باپ کے بیٹا نہیں ہوتا، ہوا، اور یہ تمہارا قرآن بھی تعریف کر رہا ہے اس کی، لہذا اللہ ہی باپ ہے۔ تو فرمایا نہیں، پھر اب ان کو علمی جواب دیں، اِنَّا مَثَلَ عیسیٰ کَمَثَلِ آدم، تحقیق عیسیٰ کی مثال مثل آدم جیسی ہے۔ آپ کے نزدیک جناب عیسیٰ کی ماں ہے، آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ پھر کون ہوگا؟ بات ان کی سمجھ میں آ گئی لیکن اڑے رہے۔ علامہ اختر باز کہتا وہ ملا نہیں جو اپنی بات پر ضد نہ کرے، چاہے صحیح بات ہے چاہے غلط ہے، جو ڈٹ جائے اسے ملا کہتے ہیں۔ وہ اڑ گئے لیکن باز نہ آیا۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب تمام دلیلیں حجتیں پیش کی گئیں وہ باز نہ آئے، لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں سمجھتے۔ جب اڑے رہے نا تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ تو ایسے کر، انہیں کہو فَقُلْ تَعَالَوْا، انہیں تو کہہ، میرے اللہ آپ ہی کہہ دے، کہا نہیں آپ کی بات جلدی سمجھیں گے، آپ کی بات جلدی۔ فَقُلْ تَعَالَوْا، تعال لے آؤ، کیا لو؟ ابناءنا۔ اب اکثر مفسرین ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں، یہ تو ٹوپی والے ان کو تو بار رٹا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں۔ ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، ابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، نساءنا، ہم اپنی نساء لاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی نساء لاؤ، ہم اپنے پردے دار لاتے ہیں، تم اپنے پردے دار لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں اپنی مثل لاتا ہوں تم اپنی مثل لے آؤ۔ درود پڑھو بلند آواز سے۔ آج مجھے بانیوں کی طرف سے سختیاں جی تھوڑا پڑھنا ہے، آپ نے 2 دن ہمارے سامعین کو پریشان کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں منہ دکھاتا ہوں، فوراً چلا جاتا ہوں، اس میں کون سی بات ہے؟ اس میں کون سی بات ہے؟ گھبرانے والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب آئیے نا، اب یہ واحد قرآن کی آیت ہے، یہ ہمارا مطلب موضوع ہے علماء کا، ہر آیت میں مسلمانوں نے اختلاف کیا، آیت تطہیر میں اختلاف، آیت انما ولیکم اللہ میں اختلاف، انما یرید اللہ میں اختلاف، ہر آیت میں اختلاف ہے۔ نہیں اختلاف تو آیت مباہلہ میں نہیں۔ ضیاء فروقی جو جھنگ کے تھے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی ان افراد کو لے کر گئے ہیں۔ کون کون؟ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین۔ تو رضی اللہ کہے یا نہ کہے، نبی لے کر کے ان کو ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب بھائی تشریح تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے، میں تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں۔ اب بات یہ تھی، انہوں نے کہا اگر یہ اپنی فوج لے کر آیا نا یقیناً جھوٹا، ہم چھا جائیں گے، اور اگر یہ چند افراد لے کر آیا نا تو پھر بچنا۔ وہ اپنی رات کا ٹائم تھا، کل کو ہونا تھا نا، اسی دن تھوڑا ہے، اب رات کو سارا اپنا کر رہے ہیں۔ ادھر نبی کے پاس سارے آئے، یا رسول اللہ آپ نے دعویٰ کیا ہے بیٹوں کا، جی ان کے دل میں یہ تھا کہ حسن و حسین زہرا کے بیٹے، علی کے بیٹے ہیں، وہ تو ماں اٹھائے گی، جی اس کے بعد ابنا کی سیٹ خالی ہے، ابنا کی سیٹ خالی ہے۔ یہاں پر میں قبلہ آدم حسن زیدی کا جملہ عرض کرتا ہوں، تو وہ
کہتے ہیں کہ ابنا کی سیٹ خالی ہے، ابنا کی سیٹ خالی ہے، نبی کے بیٹے ہے نہیں ہیں، وہ تو زہرا کے بیٹے علی کے بیٹے ہیں، ہم بیٹوں میں اچھے جچے ہیں، نبی باپ ہوتا ہے، وہ تیاری کر کے کہتے ہیں ابنانا ابنانا، یا رسول اللہ قرآن ہے ابنانا، فرمایا ابنانا، دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے صاحب کے دراجات بلند کرے، اللہ ان کے دراجات بلند کرے، ان کی اہلیہ کا جنازہ پڑھانے کا سوئم کا دسویں دور تھا، وہ میں نے کیا کہا میرے بیٹے آئیں گے، میں نے کہا بیٹی جہاں 40 ہزار گھنٹے کا ملتا کون آتا ہے، ہم جو ہیں وہ ہمارے بھی محسن تھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب بھائی میں بالکل اختصار کے ساتھ تاریخ بتاتی ہے، تفسیر بتاتی ہے کہ نبی نے اپنے گھر سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، علی کے گھر سے کوئی ایک نہیں چھوڑا۔ آگے بات وہ تیاری کر کے فرمایا، آیت پوری سنو، ثم نبتہل فنجعل لعنتنا علی الکاذبین، کہ میرے اللہ ہم تیری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، جو تیری نظر میں جھوٹا ہے نا اس پہ تیری لعنت۔ بات صداقت کی ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں ہو رہی، ان کو لے کر جانا ہے، ان کو لے کر جانا ہے جو تیری طرح صدیق ہو، صادق ہو، اور اللہ کی نظر میں کہا آ جاؤ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ نے لعنت کرنی ہے۔ جھوٹوں پر ایسے لے کر آنا کہ زندگی کبھی بھی جھوٹ ہے۔ میں پڑھوا یا تحسن میں کہہ رہا تھا تو جائیے نہیں، نبی نے حسین کو یہاں لگا سینے سے، ابنان پہلے نشان اپنے پیچھے جناب زہرا کو، تو زہرا کو جو لگایا ہے، ہم قرآن سے پہلے نساء کا معنی تو دیکھ لیں، ہم قرآن سے پہلے نساء کا معنی تو دیکھ لیں، تو ذات خدا ارشاد فرماتی ہے، الفاظ ہیں سورۃ البقرہ کی 49 میں، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وہ فرعون والے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری بچیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اب یا نساء کا معنی بیٹیاں آیا ہے، بیٹی نہیں۔ پوری توجہ بڑے آرام سے سن لو، لے لو گفت میں بات۔ اب قرآن مجید میں یا نساء کا معنی بیٹی نہیں ہے، کیا ہے؟ بیٹیاں۔ میرے رسول جتنی تیری بیٹیاں لے آؤ، کوئی قید نہیں ہے، جتنی تیری بیٹیاں ہیں لے آؤ۔ جی وہ کیا کہہ رہے تھے، جو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جی وہ مبالغہ سے پہلے مار گئی تھی، مارنے والے کو پتہ نہیں، تجھے 1400 سال کے بعد پتہ چل گیا۔ پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف، خدا جانتا ہے سمندر ہے ان چیزوں میں، اور یہ الفاظ ہے سورۃ الاحزاب کی 32ویں آیت کے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول ویطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اے میرے نبی کی بیویوں، قرآن جب پڑھے ہوئے اندر میں آپ بھی بیٹھے، یا نساء النبی جی، اے میرے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم ہرگز عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اس وقت عام عورتوں جیسی تھی جب نبی کے نکاح میں نہ تھی۔ اب تمہارا درجہ ہے، اب تمہارا مقام ہے، اب تمہاری شان ہے، اب تمہاری عظمت ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، میں اللہ تمہیں کسی نہ محرم سے آہستہ سے بھی بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے بات کہی تیری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب یہاں پر اے میرے نبی جتنی تیری بیویاں ہیں لے آؤ، 9 بیویاں یا 12 نے عدت وفات کاٹی ہے۔ عدت وفات کے بارے میں جملہ سن لو، آپ فقہ سے آل حسین محمد کی فقہ سے بڑے دور ہیں۔
جس بچی کا نکاح ہو جائے 9 سال سے لے کر چاہے وہ 150 سال کی بوڑھی ہو گئی ہے، جب بھی وہ بیوہ ہوگی اس کا شوہر جس سے نکاح ہوا ہے وہ عدت وفات کرے گی 4 ماہ 10 دن، چاہے مرد سے تعلقات اچھے تھے چاہے نہیں تھے۔ 9 سال کی بچی کا نکاح ہو گیا، سال بعد شوہر جس سے وہ مر گیا، اس بچی کو بھی 4 مہینے داخل عدت، یہ عدت جو ہے تعبدی ہے، جیسے نماز روزہ واجب ہے۔ اب 9 بیویاں تھی یا 12، نبی کو تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جتنی تیری بیوی میں لے آؤ، جتنی تمہاری بیوی ہے ان کو لے آؤ، لیکن نبی نے کسی بیوی کو ساتھ نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ان کو ساتھ لانا جنہوں نے زندگی بھر پیدا ہونے سے لے کر اس وقت تک جھوٹ نہ بولا۔ بابا میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قرآن میں صدیقہ ہے، بندوں کی نہیں، جو قرآن کی نظر میں صدیقہ ان کو لانا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ پھر چلتے ہیں سورہ نساء کی پہلی آیت کی طرف۔ یہاں نساء کا معنی بیویاں، وہاں کیا تھا نساء کا معنی؟ بقرہ میں بیٹیاں، اب اور تو معنی ڈھونڈتے۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے انسانوں، میں نے تم کو نفس واحد سے خلق کیا، نفس واحد سے خلق کیا، پھر میں نے اس سے عورتیں بھی خلق کی، مرد بھی خلق کی، نساء، میں نے اس سے نساء۔ اب یہاں پر نساء کا معنی ہے مائیں، نساء کا معنی بیٹیاں ایک، نساء کا معنی بیویاں۔ میرا خیال ہے میری بات سمجھ نہیں رہے، میں کس لیے محنت کر رہا ہوں۔ نساء کا معنی بیٹی نہیں بیٹیاں، نساء کا معنی بیوی نہیں بیویاں۔ سورہ نساء، نساء کا معنی مائیں۔ اے میرے نبی جتنی تیرے بچوں کی مائیں ہیں نا ان کو لے آؤ۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے جناب ابراہیم تھے، نبی نے نہ ماریہ کو لیا نہ ابراہیم کو لیا۔ بات نہیں سمجھے یار، یہ بڑا فضیلت کا جملہ دے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ ماں ہے، پنجابی ہے، قاعدہ ہے کہ ماں ایسی ہو جس نے پیدا ہونے سے لے کر اس وقت تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ ماں ہو تو صدیقہ ہو، ماں ہو تو صدیقہ ہو۔ اب مجھے ترجمہ کرنے دو، کیوں زہرا کو لیا؟ اس آیت میں سوائے زہرا کے کوئی مرکز بنتا ہی نہیں تھا۔ اگر زہرا نساء کا معنی بیٹیاں ہے تو پوری کائنات میں زہرا سے صدیقہ کوئی بیٹی نہیں تھی۔ جملہ 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 جملہ۔ اگر نساء کا معنی بیوی ہے تو زہرا کے علاوہ کائنات میں اس سے بڑی کوئی معصومہ نہیں ہے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں اپنے جیسے لاتا ہوں تو اپنے جیسے لاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نساء کا معنی بیٹیاں، بیٹی گئی۔ نساء کا معنی بیویاں، ایک بیوی گئی۔ بیوی ایسی ہو جو معصومہ ہو، بیوی ایسی ہو جو معصومہ ہو۔ نساء کا معنی مائیں۔ زہرا ایسی ماں تھی جیسی خود صدیقہ ہے ویسے بچے سے بھی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے۔ آیت کے عنوان کے تحت سوائے زہرا کے، زہرا نے 3 چیزوں کو پور کیا: بیٹی صدیقہ، بیوی صدیقہ، توجہ یا نہیں، ماں صدیقہ۔ کون؟ جو بچپن سے لے کر آخری زندگی تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ آج قرآن نے بتایا ہے ایک وہ صدیقہ ہے جو مردوں کی نظر میں ہے، ایک وہ صدیقہ ہے جو اللہ کی نظر میں ہے۔ مولا تمہیں سلام۔ جناب سیدنا سلام اللہ علیہ وسلم
जैसे आयती में से आगे आगे नबी, पीछे पीछे जनाब सैयदा, जनाब सैयदा के पीछे कौन है? मौला अली। मैं लफ्ज बदल, आगे आगे नबी, पीछे पीछे ज़हरा, उनके पीछे अली, बदल दो लफ्ज, आगे आगे नबूवत, नबूवत के पीछे इस्मत, इस्मत के पीछे इमामत। दो ही रुख होते हैं, कि सामना रुख होता है कि पीछे का होता है। ज़हरा को दरमियान में क्यों रखा है? अगर कोई सामने से देखे तो उसकी नजर नबूवत पे पड़े, अगर कोई ज़हरा को पीछे से देखे उसकी नजर इमामत पे पड़े। अब तू फतवे दे जो मर्जी कर, बेड पे बैठकर सुन जा, मजलिस में आकर सुन जुमला, जनाब ज़हरा को दरमियान में क्यों रखा? क्यों रखा? अल्लाह ये बताना चाहता था अगर नबूवत कायम है तो ज़हरा की वजह से, अगर इमामत कायम है तो ज़हरा की वजह से। अगर ज़हरा को दरमियान से निकाल दिया जाए, ना नबूवत बचती है ना इमामत। ये मजलिस जा रही है जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे की, ऐसे ही है ना, जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे। और आपको सलामत रखे, नजर बस से महफूज रखे। अल्लामा मुबल्लिग इस्लाम मोहम्मद इस्माइल देवबंदी बहुत बड़े मुनाफिक थे, आपको पता ही नहीं है। ये 76 में एक्सीडेंट हुआ था, तो मुंतजर में मरीज पढ़ करके दोबारा आकर उन्हें पढ़ना था, एक्सीडेंट हो गया। हाज़िर जवाब ऐसा नहीं। वो कहते हैं अब उस्ताद कौंसली, ये उमर दीन अली मस्जिद इचले वाली, उमर दीन इसका बेटा तबाब भी था। अब्दुल ताब कौंसली, अब्दुल बड़े बड़े मुनाज़िर थे, इसके सामने टिकते नहीं थे इतने। वो अब्दुल ताब कहता है दरमियान में मेज है, जनाब किबला इस्माइल साहब दसो शिया ते सूरज की फर्क है? दमाग दिखना था, टेबल है ना आमने सामने, शिया और सूरज में क्या फर्क है? कहते तुझे नहीं पता? उन्होंने पैमाइश की, कहा 3 गीट का फर्क है। वो कहता हर सवाल का जवाब मैं मुनाफिक दे सकता हूं, लेकिन जब मुझे अज़ादार पूछते हैं कि मुबल्लिग इस्लाम बताओ करबला से लेकर कूफा, कूफा से शाम तक जहां जहां अली की बेटी का जिक्र 1 दफा है, हुसैन की बेटी सकीना का 4 दफा जिक्र क्यों है? मुझे इसका जवाब दो। तो कहते हैं मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि मैं किस तरह जवाब दूं। एक दिन मैंने रो के कहा फर्क ये है कि बाकी जो बीबियां थी ना वो बड़ी थी, उन्होंने जल्दी जल्दी अपने जेवर उतार कर फेंक दिए, ये हुसैन की बेटी छोटी थी, 3 साढ़े 3 साल की थी, जेवर ना उतार सकी, जालिमों ने की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मौला तुम्हें सुना। बस एक मतलब पढ़कर मैं इजाजत चाहता हूँ। शाम से पहले आखिरी मकाम है सफर का, बार वक्त से भी पहले बात। शिमर करीब आकर कहता है ए सकीना, मैंने करबला से लेकर कूफा, कूफा से शाम तक तुझे बर्दाश्त किया, अब मैं तुझे हुसैन की बेटी हुक्म देता हूँ, तूने रोना नहीं है, बैन नहीं करने, गिरिया नहीं करना, वरना मैं जुल्म करूंगा। शहजादी रो के कहती है प्यार कब किया है? जाकर मौलवी हाथ पढ़ते, मैं कभी नहीं पढ़ता। ये अलामत दारबंदी कहते हैं लानत ऐसे लोगों पर जो आले मोहम्मद के फर्दों को ऐसा कहते। ये इमामत का हिस्सा है, ना इमाम करता है ना इमाम का जुल्म करता है। कहा तू जुल्म कर, मैंने पहले भी बर्दाश्त किया, अब ही कर लोगी। कहा सकीना मेरे पहले जुल्म तू भूल जाएगी, ये 10 किताबें मेरे पास जिनसे मैं पढ़ने लगा हूँ। कहा सकीना मैं तुझे आखिरी दफा, क्योंकि अब तूने बादशाह के दरबार में जाना है, ना गिरिया करना है ना आंसू ना तूने बोलना है। कहा तू जुल्म कर। अब सबको सवार किया इस हरामजादे ने, जो मैंने तारीख में पढ़ा है, तालिब जौहर भी यही पढ़ते थे जुमला, कि जनाब सकीना को नंगे ऊंट की पुश्त पे ऐसे सीने के बारे टिकाने का, बीबी के गले में रस्सी डाले, हाथ पहले बंधे हुए बीबी के, उसके अलावा रस्सी से बांधी, गले की ऊंट की गले में बांधी, जनाब सकीना के पाँव में रस्सी बांधी, ऊंट की पुश्त पर बांधी, जनाब सकीना की कमर में रस्सी बांधी, ऊंट के शिर।
اب اس ظالم نے اونٹ کو چابک مارا، جیسے چابک لگا یا اونٹ بدکا، جیسے بدکا ہے نا، پھر اس نے دوسرا چابک مارا۔ جناب سکینہ کہتے ہیں ہائے او میرا غریب بابا، ہائے او میرا ہمسکون بابا، ہائے او میرا پیاسا بابا۔ اس نے پھر چابک مارا، لیکن بی بی کہتی ہے او علی اکبر کے سینہ سے بھر برچی نکالنے والے بابا، بھائی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانے والے بابا، سکینہ بہت آدھا میں ظلم کروں گا، لیکن بی بی بیان کرتی رہی، نوحہ پڑھتی رہی۔ اس نے دوڑتے اونٹ کے رسے کاٹ دیے۔ روایت یہ ہے بی بی گری نہیں گرائی گئی، شہزادی گری نہیں گرائی گئی ہے۔ اس کے بعد طریق ممبر الحسین علامہ قبلہ حافظ بشیر کے سامنے عالم دین پڑھ رہا تھا، کاشی کربلائی، میں بھی سن رہا تھا، تو اس نے پڑھا کہ جب سکینہ زمین پر گری ہے فَجَّلَ بَهَا وَرَمَا إِلَى الْعَرْضِ، اس ظالم نے بی بی کو ایسے پکڑا، اٹھایا، اٹھانے کے بعد زمین پر مارا، پھر پکڑا، پھر 3 دفعہ شہزادی جو رسیوں میں بندھی ہوئی تھی، سزا سے میں پیچھا کا جملہ کہتا ہوں، 3 دفعہ زمین پر پٹکا، میں اس کو دیا پھر خارجی، وہ خارجی کی بیٹی خاموش ہو جا، بابا کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک درجہ اور بلند کرو، مولا تمہیں سلامت رکھے کہ بی بی نے جب یہ کہا نا حسین کی سانگ رکی، شمر والاؤں نے اپنے گھوڑے سے ایک چابک کھولا، آیا جناب حسین سجاد کی پشت پر، پہلا، دوسرا، تیسرا، جناب سجاد بابا کا سیم پکڑ کر کہتے ہیں بابا تیرے چلنے کا، تیرے رکنے کا سبب کیا بابا؟ بابا میرے پشت دیکھ، کوئی جگہ خالی نہیں، بابا آگے چلو، غریب بابا آگے چلو، تیرا بیٹا سجاد تھک گیا ہے۔ یا جناب حسین نے نطق کیا، سجاد بیٹا میری سکینہ کو گرا دیا گیا، میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ شریکت الحسین نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا، ایسے اونٹ سے گری جیسے عباس آیا تھا، پیچھے دوڑی لونے والوں، چھوٹی چھوٹی اولاد والوں جیسے پیچھے آئے، اور روح کے بعد کا وقت ہے۔ شہزادی زینب کہتی ہے سکینہ، وہ میرے لال سکینہ، پھوپھی بلائی آواز دو، سکینہ بولتی نہیں، بیٹا میں تھک گئی ہوں، شہزادی بولتی کیوں نہیں، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ بی بی چلتے چلتے ایک پربت میں آئی جہاں 4 پہاڑیوں کا دامن تھا۔ میں پتھر دل کا ضامی نہیں، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، ایک ہوتی ہے ممتا، ایک ہوتی ہے ماں مر جاتی ہے، ممتا نہیں مرتی، ماں مر جاتی ہے، ممتا نہیں مرتی۔ جیسے یعنی کیا دیکھا کہ ایک سیاہ برقع پوش بی بی ہے جس کی پیشانی پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کی جھولی میں سکینہ ہے، کبھی یہ رخسارہ چومتی ہے، کبھی یہ رخسارہ چومتی ہے، کبھی پیشانی چومتی ہے، کبھی ہاتھ چومتی ہے۔ آگے بڑھ کر شریکت الحسین نے اس بی بی سے بچی کو لیا، لے کر پیچھے دوڑی، جب دوڑی ہے نا تو رک کر کہتی ہے اے عرب کی بی بی، اے ضعیفہ، تو نے یتیم پر کرم کیا ہے، شفقت کی ہے، پیار کیا ہے، میں تیرا قرضہ چکاؤں گی، میں علی کی بیٹی ہوں، میں تجھے جنت دوں گی۔ جنت کا نام آیا، اس ضعیفہ نے نقاب پلٹا، کہا زینب ماں کو بھی نہیں پہچانا، اور میرے لال اپنی ماں زارا کو بھی نہیں پہچانا، ماں کا نام آیا، ادھر بھی ظلم ہے۔ بی بی پیچھے ہٹی، ماں کے قدم چوم کے کہتی ہے اماں آج پتا چلا، آج تیری پوتی جنگل میں گرائی گئی، انہیں جنت البقیع چھوڑ دی۔ اماں میں اس وقت پکار رہی تھی اللہ زینبیہ پر، میں نے کس کو نہیں پکارا، اماں میں نے آپ کو پکارا، اپنے بابا کو پکارا، اپنے نانا کو پکارا، اپنے بھائیوں کو پکارا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سننا تھا نا، آخری جملہ سنیے، فرمایا زینب 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 میری باہیں دیکھ۔ بی بی نے اپنے یہ بٹن کھولے
बोले अपने कुत्ते के पीछे किए। कहा बेटी ये मेरे बाजू देखो, ये मेरी गर्दन देखो। ज़ैनब ने देखा यहाँ पर निशान है, कासियों के निशान है। रोकर कहा अम्मा ये निशान काहे के हैं, ये गर्दन पर निशान काहे के हैं?